قرآن مجید کو رمضان المبارک کے ساتھ کیا خاص نسبت حاصل ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عروج اور اسے ترک کرنے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو زوال دے گا۔ قرآن مجید دیگر کتب کے مقابلے میں کیسے ایک عظیم کتاب ہے؟ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ بے شک ہم ہی نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہر نیک آدمی کو کچھ برکات ہوتی ہیں کہ جو اس معاشرے کے اندر محسوس کی جاتی ہیں۔ مسلح پر بیٹھ کر یہ ریل لے کر اس پہ رکھ کے قرآن پڑھنا یا بستر کے اوپر تکیے کے اوپر رکھ کے قرآن مجید پڑھنا، ہماری نسل نے وہ روایت ترک کر دی، لہٰذا ہماری اگلی نسل، ہمارے بچے جو ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت سے عاری ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اسلام کے بنیادی نظریات کے اگلے پروگرام کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر نصیب کیا ہے، اور ہم اپنے سابقہ پروگرام میں اس بات کا جائزہ لے رہے تھے کہ قرآن مجید کو رمضان المبارک کے ساتھ کیا خاص نسبت حاصل ہے۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو کہ بنی نوع انسان کے نام اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ انسان کی نسل، رنگ کوئی بھی ہو، مسائل کیسے بھی ہوں، ان تمام مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اور اگر قوموں کے عروج اور زوال کی داستان کو دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عروج اور اسے ترک کرنے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو زوال دے گا۔ اور ناظرین، یہ وہ کتاب ہے جسے خود قرآن مجید نے دلوں کی بیماری کے لیے شفا، لوگوں کے لیے نصیحت اور رحمت اور ہدایت قرار دیا۔ جیسا کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت، تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آیا ہے۔ ناظرین، یہ قرآن ہی ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ ناظرین، اپنے آج کے پروگرام میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے قرآن کی عظمت کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید اور رمضان المبارک، ان کا آپس کا ساتھ ہم سب اس سے واقف ہیں، آپ نے ہماری رہنمائی سابقہ پروگرام میں کی تھی۔ میں بطور کتاب آج میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن مجید دیگر کتب کے مقابلے میں کیسے ایک عظیم کتاب ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو مواد ہے وہ کیسے مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، زبور بھی اللہ ہی نے نازل کی تھی، اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کردہ کتاب تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ ہدایت کے ابتدائی ایڈیشن تھے، ٹھیک، اور قرآن مجید فائنل ایڈیشن ہے۔ ٹھیک۔ اسی لیے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ اگر اللہ تورات کی حفاظت کرنا چاہتا تو کیا کسی کی مجال تھی کہ اس میں تحریف کر سکتا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح انجیل اور زبور، قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ بے شک ہم ہی نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سر، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ آخری کتاب ہے، اب کوئی پیغام نہیں آنا، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کو محفوظ کر دیا۔ جی بھی ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ تورات، انجیل اور زبور، وہ تینوں مل کر ایک کتاب بنتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ کہ احکام تورات میں، اللہ کی حمد کے ترانے زبور میں ہیں، اور وعظ و نصیحت کی باتیں اور حکمت اور دانائی کی باتیں وہ انجیل میں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن مجید ان سب کا مجموعہ ہے۔ یعنی وہ جس طرح کہا جاتا ہے قرآن دیگر کتب کی حفاظت کرنے والا ہے، ساروں کا کولیکٹیو افیکٹ ہے۔ اس میں احکام بھی ہیں، ٹھیک۔ اس میں وعظ و نصیحت بھی ہے، حکمت و دانائی وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی ہم تو ہے ہی ہے اس میں۔ تو یہ تورات، زبور اور انجیل کا مجموعہ ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی ان کی تصدیق بھی کر رہی ہے اور ان کی ساری ان کی جو اثرات ہیں اس کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سب تحریف شدہ چیزیں تھیں اس میں، ان کو بھی صحیح کر کے بتا دیا، مجید اپنے اندر لے آیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت بھی لے لی۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے؟
سب سے بڑا نہیں واحد معجزہ ہے. ٹھیک. کیوں؟ جہاں تک برکات کا تعلق ہے وہ ہر نیک آدمی کو کچھ برکات ہوتی ہیں کہ جو اس معاشرے کے اندر محسوس کی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی برکات ہیں کہ تھوڑا کھانا تھا، آپ نے کہا کہ بسم اللہ کر کے کھلانا شروع کرو، سب نے کھا لیا پھر بھی بچ گیا. بالکل ٹھیک. سفر کے دوران جہاں آپ نے قیام کیا، وہ جو خاتون تھی اس کے شوہر کو نے کہا کہ یہ کوئی خاص مہمان ہے، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ کچھ دودھ ہمیں مل سکتا ہے. اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری دودھ نہیں دیتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم دودھ نکال لیں، تو آپ نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ بھئی دودھ دو بکری کا. تو وہ بکری جو تھی اس کو دودھ دونا شروع کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت ابوبکر نے پیا، اور گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے مقام لا کر بھر دیے، لیکن دودھ ختم نہیں ہوا. یہ برکات ہیں، اس طرح کی تو بہت سی برکات ظاہر ہوئی ہیں. لیکن معجزہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی پیغمبر بطور چیلنج پیش کرتا ہے کہ یہ میری نشانی ہے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، چیلنج کے طور پہ ان کی طرف سے آیا تھا یہ چیلنج کہ ہم تمہیں تب اللہ کا رسول مانیں گے اگر تم یہاں سے اونٹنی برآمد کر دو. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے کہا کہ نشانی ہے تو لاؤ، فوراً عصا پھینکا. تو معجزہ ہی ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی آپ کی رسالت کی دلیل مانگی گئی ہے تو آپ نے صرف قرآن پیش کیا. بالکل ٹھیک. سر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے اس میں جو سابقہ امتیں ہیں ان کے واقعات، سابقہ جو ان کی تباہی کے قصے اور ان کی وجوہات، یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان لوگوں کو ویسے پتہ نہیں لگ سکتی تھی، اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے. اصل میں یہ قرآن مجید کو سمجھیں. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ بک آف نالج ہے. ٹھیک. قرآن مجید نے اپنے آپ کو بک آف نالج نہیں کہا. بالکل ٹھیک. جو سائنٹیفک مائنڈ کے لوگ ہیں ان کو کچھ باتیں سائنس کی جو بعد میں سائنس نے دریافت کی ہیں قرآن مجید میں ڈھونڈی، ہو یہ تو قرآن مجید نے پہلے کہا ہے، لیکن قرآن مجید نے اپنے آپ کو سائنس کی کتاب بھی نہیں کہا. اس کا عنوان ہدایت ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو کوئی سائنٹیفک بات ہے تو بھی ہدایت کے لیے، اور اس میں کوئی تاریخی واقعہ ہے تو بھی ہدایت کے لیے ہے، اس میں پرانے قصے ہیں تو بھی ہدایت کے لیے ہیں. مقصد ہدایت ہے صرف. اس کا اصل مقصد جو ہے ہدایت ہے. ٹھیک. اور عام طور پر جنہیں ہم نعمتیں سمجھتے ہیں قرآن مجید ان کو نعمت نہیں کہتا. مثلا اولاد بہت بڑی نعمت ہم سمجھتے ہیں، مال ایک نعمت سمجھتے ہیں ہم، لیکن قرآن مجید مال و اولاد کو نعمت نہیں کہتا، ان کو سرمایہ کہتا ہے. ان میں ہدایت شامل ہو تو یہ نعمت بنتے ہیں، ورنہ یہ انسان کے لیے مصیبت ہے. یعنی جس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا ہے کہ نعمت صرف ہدایت ہے. نعمت صرف ہدایت ہے. اگر ہدایت ہے تو ہر چیز نعمت ہے، اگر ہدایت نہیں ہے تو ہر چیز. اس کو سمجھے نا، بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال تو بہت ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اس سے جہنم میں خریدے گا نا، اوبیسلی. ٹھیک ہے. اولاد ہے، بیٹے ہیں، لیکن ان کی تربیت نہیں کی، اس نے ہدایت نہیں دی ان کو، تو کیا ہوگا؟ وہ جب بڑے ہو کر باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوں گے اور باپ کو کورٹ اور کچہری اور تھانوں میں ذلیل کروائیں گے، سارے محلے سے علماء آئیں گے ان کے. یہ کیا ہے؟ یہ تو نعمت نہ ہوئی. لیکن اگر باپ نے ان کی صحیح تربیت کی ہے، ان کو صحیح راستہ دکھایا ہے، گائیڈ کیا ہے ان کو، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، آخرت میں بھی وہ کام آئیں گے، جیسے صدقہ جاریہ بھی بنیں گے، بڑھاپے کا سہارا بھی بنیں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اگر ٹیکسٹ کو ہم دیکھا جائے، قرآن مجید دیکھیں دنیا میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اپنے وقت کی بیسٹ سیلرز جو بکس ہیں، لیکن جس طرح وقت گزرتا ہے وہ اپنے ٹیکسٹ میں مار کھا جاتی ہیں. آگے آتا ہے تو صاف پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر ہم قرآن مجید اور دیگر کتب کا ذرا موازنہ کریں ٹیکسٹ کے لحاظ سے، یہ تازہ کلام لگتا ہے، بالکل فریش، جس طرح ابھی کی بات ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ جو آپ نے حوالہ دیا نا جس آیت کا، سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. موعظت، نصیحت، واعظ، یہ اس مونولوگ کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شخص خلوص دل سے کوئی بات کہتا ہے، دل کی گہرائیوں سے، اور اگر سننے والا کھلے دل کے ساتھ ان باعث ہو کر، تعصبات سے بالاتر ہو کر وہ سنے تو بات سیدھی اس کے دل میں اتر جاتی ہے. اس کو واعظ کہتے ہیں.
بالکل ٹھیک تو قرآن مجید نے اپنے آپ کو واعظ کہا ہے، کو فلسفے کی کتاب نہیں کہا. ٹھیک. یعنی جو بھی اگر قرآن مجید کو سننے والا، پڑھنے والا کھلے دل کے ساتھ اس کو پڑھے گا تو یہ بات اس کے دل میں اتر جائے گی اور اسے ہدایت نصیب ہوگی. بالکل ٹھیک. دوسری بات فرمائی کہ شفاء لما فی الصدور، کہ یہ سینوں میں جو بیماریاں ہیں، یہاں روحانی بیماریاں بیمار ہیں، یعنی ٹی بی یا ہارٹ اٹیک مراد نہیں ہے، کہ انسان کی جو نفسیاتی اور روحانی بیماریاں ہیں ان کا یہ علاج ہے. ان میں صرف ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے یہ بات بتاتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہے. بالکل ٹھیک. صرف یہ ایک بات انسان کی سمجھ میں آ جائے تو ڈپریشن نہیں ہوتا کبھی. بالکل ٹھیک. یعنی کہ وہ یہ سمجھ لے کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہے. اللہ کے اذن سے ہے، جو ہوا ہے اللہ نے کیا ہے، اس کے فیصلے سے ہوا ہے. پھر پریشانی کس بات کی؟ پریشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، یا اوہو ایسا کیوں ہو گیا بائی چانس، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. یہ سارے کیا ہیں، یہ انسان کو ٹینس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ڈپریشن میں جاتا ہے انسان. اور اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر کیا ہے، وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کسی پہاڑی راستے پر جا رہے ہیں اور رات کے وقت اچانک آپ کی نظر پڑے کہ ڈرائیور تو جمعیاں لے رہا ہے، تو آپ کی نیند اڑ جائے گی. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ڈرائیور نے بڑا مضبوطی سے اسٹیئرنگ تھاما ہوا ہے اور بالکل الرٹ ہے اور بالکل جاگ رہا ہے، تو آپ مزید سو جائیں گے، پرسکون ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. سکون ملے گا. بالکل ٹھیک. دوسری بات جو کہی ہے وہ ماننے والوں کے لیے. ہدایت اور رحمت یہ صرف ماننے والوں کے لیے ہے. پہلی بات ہے کہ یہ معزت یعنی نصیحت، واعظ اور شفاء لما فی الصدور یہ تو تمام انسانوں کے لیے، کوئی کافر بھی، کیونکہ مومن تو وہ ہے نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، لیکن صرف اللہ کو ماننے والا اس کو ٹیکنیکلی مومن نہیں کہتے. ٹھیک ہے، اللہ کو تو مانتا ہے وہ، لیکن دائرہ اسلام میں داخل کب ہوگا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانے گا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا، کوئی نام ہی مانے اس کو اللہ کا کلام، لیکن یہ بات اس کی ایک نقطہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کائنات اللہ چلا رہا ہے، جو علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، سب کچھ ہے. تو یعنی ہونے والا ہر کام اللہ کی ایک پلاننگ ہے. یہ ساری گراری جو گھوم رہی ہے اللہ کی پلاننگ سے گھوم رہی ہے، تو پھر پریشانی کی بات کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں ناظرین کے لیے. آپ گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، اپنا پیپر ورک کر رہے ہیں یا ٹی وی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، تو کچن میں سے کوئی برتن ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، تو آپ وہیں سے کہتے ہیں، بیگم کو پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے پرانا کب تک خود پھینکا ہے. یعنی صرف یہ کہ خود پھینکا ہے، بس وہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے، آپ کو سکون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پلانڈ ہے. پلانڈ ہے. اگر بیوی کا بھی پلانڈ ہو تو بھی سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا پورا پلان جو ہے وہ تو بہت بڑا پلان ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب قرآن مجید کے جو لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں یا قرآن مجید کا علم یا اس کی سارے معنی پر عبور حاصل کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی خاص ان کا مقام کوئی بتایا گیا؟ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ کے والد کو ایک سونے کا تاج ملے گا قیامت کے دن. بالکل ٹھیک. صرف اس وجہ سے کہ بچہ اس کا حافظ ہے، کیونکہ اس نے بچے کو قرآن مجید کا حافظ بنایا ہے. ٹھیک. یہ جو حفظ کا نظام ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ترکیب ہے اس کی حفاظت کی. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. یعنی دنیا کے ان علاقوں میں جہاں قرآن مجید پر پابندی ہے، کوئی قرآن مجید نہیں رکھ سکتا، وہاں معجزہ ہے کہ حافظ جو ہیں مسلمان حفاظ اپنے بچوں کو زبانی حفظ کراتے ہیں. قرآن مجید لکھا ہوا کہیں قرآن مجید نہیں ہے. ہمارے بچے تو پھر بھی دیکھ کے نسخہ یاد کرتے ہیں اور انہیں زبانی استاد سے پڑھ کے یاد کیا ہوا ہے اور یاد ہے. لیکن یہ شاید واحد کتاب ہے جو کہ حرف بہ حرف زبانی یاد ہو بھی جاتی ہے. باقی کوئی کتاب زبانی حرف برف ہو بھی نہیں سکتی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پھر یہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، کیا یہ بھی ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا اس کو شفاعت کا بھی حق دیا جائے گا یا اس کو اس کے درجات کو بھی بلند کیا جائے گا؟ یعنی حافظ سے کہے گا کہ قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کی منزلیں طے کرتے چلے جاؤ. یعنی جہاں تک تم قرآن پڑھتے جاؤ گے وہی تمہارا مقام ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ہم جیسے لوگ، عام لوگ جو دنیا دار اور سارا دن دنیا کے کاموں میں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کا ہمارے پہ کیا حق ہے جو ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے؟ ہر مسلمان پر اس کا حق کیا ہے؟ جی، سب سے پہلا قرآن مجید کا حق تو یہ ہے کہ ہم اسے اللہ کا کلام مانیں. بالکل ٹھیک. ناٹ جسٹ اے بک، یعنی ایک مقدس کتاب، وہ تو ہندوؤں کی بھی ہے، سکھوں کی بھی ہے. بالکل ٹھیک.
لیکن قرآن مجید یقیناً مقدس ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میری آپ کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، اس کو ماننا ضروری ہے۔ ٹھیک، پھر اس کلام کی تلاوت کرنا، یہ بھی قرآن مجید کا اس کے ماننے والوں پر حق ہے۔ پہلا تو پوری نوع انسانی پر حق ہے نا کہ اس کو اللہ کا کلام مانے۔ اب جو ماننے والے ہیں ان پر پہلا حق کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کریں۔ نصاب جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمارے بزرگوں کو معمول رہا ہے، یعنی ہماری جو نسل ہے اس نے ظلم ڈھایا ہے یہ کہ انہوں نے اس ٹریڈیشن کو ختم کیا ہے۔ ٹھیک، یعنی میرے والدین، ان کو بچپن سے میں دیکھتا رہا کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے تھے، اور بڑا ایک مخصوص انداز ہوتا تھا کہ مصلی پر بیٹھ کر یہ ریل لے کر اس پہ رکھ کے قرآن پڑھنا، یا بستر کے اوپر تکیے کے اوپر رکھ کے قرآن مجید پڑھنا۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا، لیکن ہماری نسل نے وہ روایت ترک کر دی، لہٰذا ہماری اگلی نسل، ہمارے بچے جو ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت سے عاری ہو گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن سر اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ لفظی طور پر صرف آپ اس کا ٹیکسٹ عربی پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا اگر اس کو ساتھ ترجمہ اور اس کی ذرا سمجھ کے پڑھنا، وہ علیحدہ ایک حق ہے، تلاوت علیحدہ حق ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ اس کا علیحدہ حق ہے۔ علیحدہ حق ہے؟ یہ تو تیسرا حق ہے اس کا۔ یعنی اگر کوئی بندہ ٹیکسٹ ہی اکیلا پڑھ جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہدایت اس کے لیے بھی ہے؟ ہاں جی بالکل، غیر محسوس طریقے سے اس کو ہدایت ملے گی۔ ٹھیک، لیکن اگر وہ تلاوت بھی کرے ان پرسوٹ آف گائیڈنس، ہدایت کی تلاش میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو غیر محسوس طریقے سے، اس کے لیے وہ تھوڑی سی عربی پڑھے گا، تو اگر تھوڑی سی عربی بھی آتی ہو تو اللہ تعالیٰ جہاں وہ اس کے لیے خاص ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نظر وہاں ٹکا دے گا، اس کو ہدایت ملے گی۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ زمانہ طالب علمی میں اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے والد صاحب کو، کہ جب بھی مجھے خط لکھتے تھے تو اس میں نماز اور تلاوت کی باقاعدگی کا ضرور ذکر کرتے تھے۔ تو میں اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ربع پارہ جو ہے وہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ کالج میں کوئی معاملہ ہوا کہ جس سے ذرا پریشانی آتی رہتی ہے، تو یہ اتنا مجھے اس وقت جو ہے وہ اندازہ تھا، اللہ نے سمجھا دی تھی بات، کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو قرآن مجید پڑھنا چاہیے، کہ یہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاؤ تو پھر مسئلہ اللہ تعالیٰ سالو کرتے۔ تو میں پڑھتا جا رہا تھا، تو ایک جگہ مجھے معلوم ہوا، جب ورق الٹا میں نے تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی لفظ رہ گیا۔ میں نے 6 سے 8ویں تک عربی پڑھی ہوئی تھی، تھوڑی بہت عربی مجھے آتی تھی۔ میں واپس آیا، اب توجہ ہو گئی اس آیت کی طرف۔ وہ آیت تھی وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ پر بھروسہ کر اور اللہ کافی ہے کام بنانے کے لیے۔ بالکل ٹھیک، یعنی میں ہدایت نے کا معاشی بند کر دیا کہ جاب ڈن، یعنی مجھے آنسر مل گیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قرآن مجید کے بارے میں بہت اہم معلومات سمجھائیں، ہم آپ کو بہت شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو دعوت دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے، لیکن یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ اس کا مقصد سائنس کی تحقیقات اور اس کی جو آج کی ایجادات ہیں ان کی حق میں دلائل دینا، یا ان کے ذریعے ہمارا کوئی مقصد یہ ہے کہ اس کو صحیح ثابت کرنا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کا واحد مقصد ہدایت ہے۔ سابقہ امتوں میں لوگوں نے اپنے اپنے رسولوں اور انبیاء کرام سے معجزوں کا مطالبہ کیا، تو ان کو ایسے معجزات عطا کیے گئے جس کو ٹچ کیا جائے، فزیکل معجزہ، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ید بیضائیہ، جو ان کا اژدہا وہ بن جاتی تھی ان کی چھڑی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ ہے قرآن مجید، جو کہ واحد ہدایت کا پیغام ہے، جو کہ قیامت تک اب تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ اس کی جو سارا مضمون ہے اس کا مقصد ہی ہدایت ہے۔ تو میں ڈاکٹر اسرار احمد کے اس بیان پر اپنے آج کے پروگرام کا اختتام کروں گا کہ دنیا میں کوئی چیز نعمت نہیں ہے سوائے ہدایت کے۔ اگر آپ کے پاس ہدایت ہے تو آپ اس دولت کو اچھی جگہ خرچ کریں گے، لوگوں کا بھلا بھی کریں گے، اپنا بھی کریں گے۔ اولاد ہے اس کی اچھی تربیت کریں گے ہدایت کی وجہ سے، ورنہ وہ ایسی عادات اپنائے گی کہ وہ اپنے لیے بھی وبال جان بنے گی اور لوگوں کے لیے بھی خطرہ، اور آپ کی جو آخرت ہے اس کو بھی تباہ کر دے گی۔ اگر آپ کے پاس عہدہ ہے تو اس کے ذریعے آپ وہ کام کریں گے جو انبیاء نے کیے، ہدایت کی وجہ سے لوگوں کا بھلا کریں گے، اپنا بھلا تو کریں گے ہی کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ہدایت نہ ہوگی تو لوگوں کا بیڑا گرک تو آپ نے کرنا ہی ہے، اپنا بیڑا گرک بھی آپ کر لیں گے۔
اپنا، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.